إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى. قابل احترام صدر مجلس محترم معلمین و معلمات اور میرے پیارے طلباء و طالبات، یہ ہمارے لیے ایک بڑے سفر کی شروعات ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم، بلکہ زیادہ تر سبھی کو معلوم نہیں ہوگا، مشکل سے لگتا ہے کہ سن 2003 میں خود میں آپ ہی کے اسکول میں معلم کے حیثیت سے، ابھی تقریباً 10ویں تک آپ یہاں پر کلاسز ہیں اور اتنے سارے بچے ہیں، لیکن جب میں پڑھاتا تھا اس وقت میں صرف 4ویں جماعت تک تھی، اور اس وقت میں میتھس، انگلش اور سائنس پڑھاتا تھا۔ بہت کم اساتذہ ہیں جو اس وقت میں تھے، میں سمجھتا ہوں صرف ہمارے محترم جاوید صاحب ہی اس وقت میں تھے، اور اسے تو شاید ابھی کوئی باقی نہیں ہے جو اس وقت میں زندہ ہے، باقی نہیں کہیں اور۔ اسد سر اس وقت میں پرنسپل تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی رحمت کرے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بہت پرانی بات ہے، 2003۔ تو یہ خود میرا بھی اسکول ہے اور خود میں یہاں بطور معلم رہ چکا ہوں، اس لیے میں کوئی باہر کا آدمی نہیں، میں آپ لوگوں کا ہوں۔ اس وقت بہت تھوڑے طلباء تھے، طالبات بہت تھوڑی تھی۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس اس مدرسے میں، اسکول میں پڑھتے ہیں، اور اساتذہ کی محنت ہے، ذمہ داران کی تنظیم ہے، بچوں کی محنت ہے کہ اسکول کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ لوگوں کو مزید ترقی دے اور کامیاب کرے۔ آپ لوگوں میں سے میں سمجھتا ہوں ہر ایک چاہتا ہے کہ کامیاب ہو۔ کوئی ہے آپ لوگوں میں سے جو زندگی میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی ہے؟ سبھی بچے، نہ صرف بچے، طلباء، طالبات، بلکہ اساتذہ اور دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن کامیابی ہے کیا، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے انسان کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کامیابی کی چاہت رکھنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ انگلش میں کامیابی کو کیا کہتے ہیں؟ سکسیس۔ اور ناکامی کو ان سکسیس۔ سب کو ان لگا دو تو ہو جاتا ہے۔ ناکامی کو کیا کہتے ہیں؟ فیلئر۔ فیلئر۔ اور ناکام کو فیلنگ۔ کیا بولتے ہیں ناکام؟ فیل۔ ناکام کو بھی فیلئر کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ناکام نہیں ہونا چاہتا، سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔
لیکن کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس 3 چیزیں ہوں. وہ 3 چیزوں کا اہتمام. یاد رکھیں گے اس کو. کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں چاہیے، لیکن 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک کلاس میں ایک پروفیسر داخل ہوا جو اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی، اور اس نے آ کے سوال کیا، یہ بتاؤ اگر کسی کو پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور اس نے 3 چیزیں بیان کی. نمبر 1، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا معلوم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات. دوسری یہ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے جو اکوپمنٹ اس کے پاس ہونے چاہیے، جو آلات اوزار، جو چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے وہ. اور تیسرے، اکیلا تو کوئی پہاڑ پہ جاتا نہیں، ایورسٹ پہ یا کوئی اور بڑا ہو اس پہ کوئی اکیلا تو نہیں جاتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، سب مل کے ایک دوسرے کا تعاون کر کے پھر اوپر جاتے ہیں. تو سب سے اہم کیا ہے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے؟ معلومات، یا اس کے لیے صحیح اوزار، اکوپمنٹ، یا ٹیم ورک. سب سے اہم کیا ہے؟ ٹیم ورک. یعنی بغیر اوزار کے آلات کے آپ اوپر چلے جائیں گے، معلوم بھی نہ ہو تو. اس نے اخیر میں کہا کہ تینوں چیز، کسی نے کہا ٹیم ورک، کسی نے کہا آلات اس کے پاس صحیح، اس کے بغیر کیسے اوپر جائے گا، کسی نے کہا معلومات ہی نہیں ہوگی تو کیسے آگے بڑھے گا. ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن میں جو بات آئی اس نے کہی. اس نے کہا یہ تینوں ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان تینوں چیزوں سے ایک بڑی چیز ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے پہاڑ پر اوپر جانے کی معلومات، صحیح اکوپمنٹ اور ٹیم ورک، ان تینوں چیزوں کا ہونا تو ضروری ہے. ان سے اہم ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہاڑ. اگر پہاڑ ہی نہیں ہوگا تو آپ کس کی چوٹی پر جائیں؟ آپ کے پاس معلومات ہے، آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے، آپ کے پاس ایک اچھی ٹیم ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پہاڑ نہیں ہے تو آپ کس کی بلندی پر جاؤ گے؟ تو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے پہاڑ بھی ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کے پاس مقصد ہونا ضروری ہے. آپ کو مقصد میں کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس ساری صلاحیتوں سے زیادہ بڑی چیز آپ کے پاس زندگی میں مقصد ہونا چاہیے. اور مقصد ایسا ہو جو مقصد صحیح ہے. غلط مقصد بھی انسان کا ہوتا ہے، آپ کے پاس صحیح مقصد ہونا چاہیے. جب تک کہ کسی انسان کے پاس مقصد نہ ہو، وہ انسان زندگی بھر دوڑتا رہتا ہے لیکن کہیں پہنچتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کسی نے طے ہی نہیں کیا تھا کہاں پہنچنا ہے. ایک آدمی جو طے نہ کیا اس کو کہاں پہنچنا ہے اور وہ گاڑی چلاتا رہے، پہنچے گا؟ وہ کہیں بھی پہنچے گا لیکن وہاں نہیں پہنچے گا جو اس کا مقصد ہے. مقصد ہے ہی اس کے پاس تو کہیں بھی نہیں پہنچے گا، وہ ہمیشہ بھٹکتا رہے. لہذا انسان کو منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ منزل مقرر کرے، اس کے پاس ایک گول ہو. مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں، کیا کرنا ہے، کیا بننا. نمبر 2، مقصد ہونے کے بعد دوسری چیز ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کی زندگی میں محنت ہو، مجاہدہ، اس کی زندگی میں کوشش ہو. اور نمبر 3، اس کی زندگی میں اس مقصد کو پانے کے لیے مداومت ہو. کوئی اردو کا اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے مداومت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح معلوم؟ کسی کو معلوم ہے مداومت کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ اردو والے اسٹوڈنٹس ہیں کہ نہیں؟ اردو آتی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں سوچیں گے. ہاں، چاہت. مداومت کا مطلب ہوتا ہے پابندی سے
اپنے مقصد پر جمے رہنا. مداومت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگلش میں کیا بول سکتے ہیں؟ کانسٹنسی، کنسسٹنسی، یا آسان الفاظ میں آپ اس کو کہیں لگاتار کوشش کرتے رہنا. اگر مثال کے طور پر آپ کو کہیں پہنچنا ہے، گھر پہنچنا ہے، اور آپ اسکول سے نکلے اور آپ چلتے چلتے راستے میں رک گئے، گھر پہ پہنچیں گے. گھر پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چلنا پڑے گا. راستے میں پورا چلنا پڑے گا گھر پہنچنے تک لگاتار، یا کہیں رک بھی سکتے ہیں؟ رک گئے تو پہنچیں گے. آپ کو گھر پہنچنے تک چلتے رہنا پڑے گا. تو کامیاب ہونے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ کون بتائے گا؟ چاہے کوئی بھی مقصد ہو، چاہے وہ مقصد دین کا ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، چاہے وہ زندگی میں کوئی چیز پانے کا، اس کے پاس 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے پاس ایک گول ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک مقصد ہونا چاہیے. مجھے ڈاکٹر بننا ہے. آپ لوگوں میں سے کون کیا بنے گا ہم لوگ نہیں جانتے. ہو سکتا کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی بزنس مین بنے، کوئی ٹیچر بنے، کوئی دین کا عالم بنے، کوئی دنیا میں بہت بڑا کام کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا انسان بنے. کچھ اور بھی بن سکتا ہے. جو بھی اس کو بننا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے زندگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصد. نمبر 2، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سستی نہیں کرنا پڑے گا. بہت بڑی بیماری سستی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے اللہ کی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اللہ مجھ کو بچا لے، میں عاجز ہو جاؤں یا میرے اندر سستی آئے. معلوم ہے کہ سستی ایک بیماری جس سے شفا کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعا اللہ سے. تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے مجاہدہ، تکلیف اٹھا کے کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ زندگی میں کچھ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. کچھ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن بڑی چیزیں آسانی سے نہیں ملتی ہیں. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور 3، کوشش بہت سے لوگ کر کے رک جاتے ہیں. آپ کوئی جواب یاد کر رہے ہیں، کچھ حساب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو آج کا امتحان میں تو ڈراپ کر دیں گے، آپشنل کوشچن میں بنا دیں گے، چھوڑ دیتے ہیں انسان. نہیں، کچھ دن پڑھائی کرتا ہے، گھر پہ پٹائی ہوتی ہے، اسکول میں شکایت، ٹیچر والدین سے شکایت کرتے ہیں، والدین خوب خبر لیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں گھر پہ. اس کے بعد پڑھائی میں لگ جاتا ہے، کچھ دن پڑھتا ہے، اس کے بعد جب والدین غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پڑھائی بھی چھوڑ دیتا ہے. ہوتا نہیں ایسا. ایسا انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. جب تک سر پہ ہمارے ڈنڈا ہوگا ہم صحیح چلیں گے. جب ڈنڈا سر سے ہٹ جائے گا ہم پھر سے ویسے چلیں گے جیسے ہم چاہتے ہیں. یہ جانور کی صفت ہے، انسان کی نہیں. جانور میں آپ سبزی ترکاری کی گاڑی پہ جانور آتا ہے، سبزی والا کیا کرتا ہے؟ جب تک کہ وہ لاٹھی ڈنڈا نکال کے اس کو مارتا نہیں ہے تب تک وہ ہٹتا نہیں. یہ جانور ہوتا ہے جس کو ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے. انسان نہیں. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے. وہ بری چیز سے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی عقل اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر. اگر آپ لوگ ہمیشہ ڈنڈے کے زور پہ روکنے والے بنے تو ہمارے اندر اور جانور میں فرق ہو سکتا ہے. ہم کو خود سے سوچ کے برائیوں سے روکنا چاہیے، غلط کام سے روکنا چاہیے. 3 چیزیں زندگی میں آپ کے ہونا چاہیے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ایک مثال. پہلے آپ کے پاس ایک اونچا مقصد ہونا چاہیے، اچھا مقصد ہونا چاہیے. 2، اس کے لیے کوشش، مجاہدہ، تکلیف اٹھا کے محنت آپ کو کرنا چاہیے. اور نمبر 3،
وہ محنت وقتی نہیں ہونا چاہیے. دل کہا تو کیا تو کر لیا, دل چھوڑا تو دل چاہ تو چھوڑ دیا. کیسے عمل ہونا چاہیے؟ لگاتار. یاد رکھیں گے تین چیزوں کو کون بتائے گا؟ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی میدان میں تین چیزیں چاہیے. وہ کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ کھڑے ہو. ڈر لگتا کھڑے ہونے سے. کون بتائے گا؟ بتائیے. سب پیچھے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. کوئی آئے گا بتا دیں گے. اس کا مطلب نہیں سمجھا آپ؟ سمجھا؟ تین چیزیں چاہیے کامیاب ہونے کے. کون بتائے؟ بتائیے. اس کام کو لگاتار, مقصد, محنت اور مداومت. بالکل صحیح. یہ تین چیزیں اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں, آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ بن سکتے ہیں, انجینئر بننا ہے بن سکتے ہیں, ٹیچر بننا ہے بن سکتے ہیں. آپ کو دین کے میدان میں کچھ بڑا کام کرنا ہے, عالم بننا ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں. مقصد الگ الگ ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں سب کے مقصد ایک. دنیوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے. ایسی دنیا, ایسی زندگی جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں, نہ بیماری, نہ بڑھاپا, نہ موت, نہ کمزوری, نہ کھانے پینے میں کوئی کمی. ہر چیز, بڑے بڑے محل, وہاں ہر چیز انسان کو ملے گی. وہ آخرت کی کامیابی ہے. لیکن اس کامیابی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی اس کو مقصد بنائے, اس کے لیے محنت کرے اور لگاتار محنت کرے. شروع میں محنت کر کے بعد میں چھوڑ نہیں دے. اس کی ایک مثال آپ کو بیان کرتا ہوں اور ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ. ان کے والد کا نام تھا عباس. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو عبداللہ ابن عباس کون ہوئے؟ بھائی. تو چچا دار بھائی تھے, لیکن ان کی عمر بہت کم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایک بچے تھے. وفات ہوئی اس وقت میں عمر, بعض علماء نے کہا 13 سال, بعض نے کہا 15 سال کی عمر تھی. 10ویں پہنچنے تک کتنی عمر ہو جاتی ہے؟ تقریباً 15-16 ہوتی ہے. یعنی اسی عمر میں تھے جس میں 9ویں 10ویں کا بچہ بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے, کچھ بالغ ہو چکے ہیں. اس عمر میں, بلکہ اس کے بعد قریب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, لیکن آپ کا علم, اتنا سارا علم صحابہ کے پاس. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو, موٹی تعریف اس کی ہے, کمپینینز جیسے انگلش میں وہ کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت میں موجود تھے. ابن عباس کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں میں ان کو جمع کروں. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن تھوڑا سا اور اس کو پھیلا کے اگر ہم کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو, اس کو حدیث کہتے ہیں. آپ نے کچھ کہا, آپ نے کچھ کیا, آپ کے زمانے میں کچھ ہوا, آپ کے سامنے کچھ ہوا, ان ساری باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کروں. ان کا ایک ساتھی تھا, انہوں نے کہا کہ ایک مقصد میں نے لیا ہے, وہ یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کروں. یہ ساتھی نے کہا اے ابن عباس,
لوگوں کو تمہاری ضرورت کیا پڑے گی؟ اتنے سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہیں، ان کے پاس حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہاری کسی کو کیا ضرورت پڑے گی؟ کون تمہارے پاس سیکھنے کے لیے آئے گا؟ تمہاری عمر کیا ہے اور تمہارے پاس کیا علم ہے؟ اتنے سارے صحابہ ہیں، لوگ ان سے پوچھ لیں گے یہ تم کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے اس طرح سے جب کہا تو وہ تو رہ گیا، انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب بچ گیا کون؟ اکیلے ابن عباس۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں جتنے صحابہ تھے، جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں خود چل کے ان کے گھر جاتا ہوں۔ لیکن وہ کہاں رہتے تھے ابن عباس؟ مدینہ میں۔ مدینہ کہاں ہے؟ افریقہ میں؟ امریکہ میں؟ کہاں ہے؟ ہاں؟ سعودی عرب۔ اب اور وہاں ریگستان ہوتا ہے، گرمی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے؟ وہاں دھوپ میں ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ اس زمانے میں اے سی نہیں تھا، کار نہیں تھی، اس زمانے میں آسانیاں نہیں تھی جو آج ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوتا کہ کسی صحابی کے پاس کوئی ایک حدیث بھی وہ خود چل کے جاتے، اور کبھی ایسا وقت ہوگا کہ دوپہر کا وقت ہوگا اور وہ جو صحابی ہیں جن کے پاس یہ گئے ہیں وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کو جگاتے نہیں، باہر کھڑے ہو کے آواز نہیں دیتے، بلکہ سوچتے اب جب وہ آرام کر رہے ہیں تو ایک کام کرتا ہوں، جب تک وہ باہر نہیں نکلتے میں باہر بیٹھا ہوں۔ تو ان کے گھر کے باہر ان کی دیوار سے ٹیک لگا کے چادر اپنی بچھاتے، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے انتظار میں کہ وہ باہر آئیں گے تو میں ان سے وہ ایک حدیث پوچھوں۔ دھوپ ہوتی اور ریگستان میں آپ جانتے ہو کہ ہواؤں سے دھول اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، گرم ہوا لو چلتی ہے، اتنی سخت دھوپ میں گرمی میں وہ اسی طرح سے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ 15 سال کے آس پاس ہے، 15-16 سال کے آپ لوگوں کی عمر کے، لیکن علم کا شوق اور ایک مقصد ان کے ذہن میں بیٹھ گیا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنا ہے اور اس کے لیے میں محنت کروں، کوشش کروں گا، تکلیف اٹھاؤں گا۔ جا کے دھوپ میں بیٹھتے، آرام ختم ہونے کے بعد میں، فارغ ہونے کے بعد میں، جو لوگ گھر میں صحابی ہوتے تھے وہ باہر نکلتے، وہ دیکھ کے ایک دم چونک جاتے کہ باہر یہ بیٹھا ہے نوجوان اور انتظار میں۔ کہتے اے ابن عباس کیا بات ہے، کیوں آئے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، کون سی چیز ہے جو آپ کو یاد آئے؟ کہتے میں نے سنا آپ کے پاس ایک حدیث ہے تو میں وہ حدیث معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ وہ کہتے ہیں تم نے مجھ کو بتایا، تم نے کسی کو بھیج دیتے، میں خود آپ کے پاس آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے خاندان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ مجھ کو بتا دیتے کسی کے ذریعے سے کہ میری حدیث آپ کو چاہیے، میں خود آپ کے پاس آتا اور آپ کو حدیث بیان کرتا۔ کہتے نہیں، میں زیادہ حقدار تھا کہ اس حدیث کے معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس، آپ مجھ کو آ کے بتائیں نہیں، ضرورت میری ہے، علم مجھے چاہیے اور حدیث کے حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے، میں زیادہ حقدار تھا کہ آپ کے پاس۔ کہتے دن میں حدیث سے پوچھتا اور مجھ کو حدیث بتاتے، ایک کر کے میں لوگوں کے پاس جاتا اور سارے لوگوں سے میں نے جتنے بھی صحابہ تھے مدینہ میں سارے لوگوں سے وہ حدیثیں جو ان کے پاس تھی جمع کی۔ ہوتے ہوتے حدیثیں بڑھتے بہت بڑھتی ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں جن کو علماء کہتے ہیں المکثرین فی الحدیث، حدیث جمع کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنے والے اور جن کے پاس بہت ساری حدیثیں تھیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کا نام آتا ہے؟
ہاں ابو ہریرہ. کتنی حدیثیں ہوں گی ان کی؟ 5000 سے زیادہ. کتنی حدیثیں ان کے پاس؟ 5000 سے زیادہ. نمبر 2 پر کون؟ نمبر 2 پر عبداللہ بن عباس. نمبر 2 پر عبداللہ بن عباس جن کی 2500 سے زیادہ حدیثیں ان کی آ رہی. نمبر 3 پر انس بن مالک، ان کی حدیثیں بھی 2500 کے آس پاس. اور نمبر 4 پر آدمی نہیں ہے. نمبر 4 پر کون ہے؟ عورت. کون؟ ہماری خالہ. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر بہت قریب ہے. صرف 76 حدیثوں کا فرق ہے. 76. ان کی بھی حدیثیں 2000 سے زیادہ ہیں. حضرت انس کی بھی 2000 سے زیادہ ہے. یہ 4 لوگ ہیں جو اسلام کی تاریخ میں بہت زیادہ حدیثیں لکھی ہیں. تو عبداللہ بن عباس کے نمبر کہاں لگا؟ جب کہ ایک نوجوان تھے، لڑکا ہماری زبان میں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مقصد بنایا اور ایک صحابی کے پاس گئے اور اتنی تکلیف اٹھا کے انہوں نے وہ حدیث جمع کی. ایک وقت وہ آیا، اب سنیے، وہ جو پہلے ساتھی تھا جس نے کہا کہ تمہاری کسی کو کیا ضرورت پڑے گی، اتنے سارے صحابہ ہیں، چلے تم سب حدیث جمع کرنے کے لوگ تمہارے پاس پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آئیں گے. نہیں ہوگا ایسا. اتنے سارے صحابہ ہیں نا، تمہاری کسی کو کیا ضرورت پڑے گی. کہتے نہیں. ایسا ہوا کہ کئی سال گزر گئے اور ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا سے چلے گئے اور بہت کم لوگ باقی رہ گئے. اور وہ سارا علم صحابہ کا میں نے جمع کر لیا تھا. اب میرے پاس اتنا علم تھا کہ لوگ اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آگے جمع ہونا شروع ہو گئے. اس وقت میں وہ جو ان کا ساتھی تھا جس کا نام اس روایت میں نہیں ہے، اس نے جب دیکھا کہ میں تو ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، میں ان کے ساتھ شریک ہوا اس مقصد میں نہیں، لیکن انہوں نے اتنے سالوں میں محنت کر کے وہ ساری حدیثیں جمع کی اور آج یہ لوگوں کے استاد بن گئے. آج حدیث حاصل کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں. اس وقت میں ان کے ساتھی نے کہا یہ نوجوان بڑا عقل مند ہے، یہ نوجوان یہ نوجوان مجھ سے بھی عقل مند دکھتا ہے. اس واقعے میں 3 چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. 3 چیزیں کون سی تھی؟ 3 چیزیں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 مقصد. ابن عباس کا مقصد کیا تھا؟ حدیث جمع کرنا، نالج جمع کرنا. قرآن کے بعد حدیث سے بڑھ کے کوئی علم نہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. قرآن سمجھانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے جو بتایا وہ سارا کا سارا علم قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. ابن عباس نے وہ سارا علم جمع کر دیا. 2500 کے آس پاس حدیثیں، اس سے زیادہ حدیثیں جمع کر دی. اتنے وقت میں جو ان کو ملا ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی. اور بعد کے دور میں لوگوں کو ان کی ضرورت پڑی. یہ حدیث جمع کرنا آسانی سے ہوا؟ ہاں، گھر میں بیٹھ کے جیسے آج واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ لوگ لے لیتے ہیں. اس کے لیے ان کو کیا کرنا پڑا؟ ایک صحابی کے پاس جانا پڑا. اس زمانے میں موسم اچھا ہوتا تھا، ہاں سب گارڈن میں بیٹھ کے حدیث پڑھ رہے ہیں. ایسا تھا سایوں میں؟ سایہ نہیں، ریگستان، گرمی، ریگستان، دھوپ، اور خود چل کے جانا. اتنی محنت انہوں نے کی. اس محنت کو انہوں نے بیچ میں سے چھوڑ دیا. بہت تھک گیا میں، بہت موڈ خراب ہو گیا، مجھ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا، بیٹھنا پڑتا، وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور حدیثیں جمع کرنا. ایک حدیث کسی کے پاس ملتی، کسی کے پاس گئے تو وہ بھی نہیں ملتا. ہوا ہوگا کہ نہیں ایسا؟ لیکن انہوں نے اپنے مقصد کو چھوڑا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مقصد پر جمے رہے. تو یہ 3 چیزیں جب انہوں نے جمع کی
تب جا کر وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا کے لیے گئے، حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، تو واش روم میں گئے، تو انہوں نے، یہ نوجوان تھے، بچے تھے، کم عمر تھے، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے، باہر آنے کے بعد آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی کہ آپ جب حاجت سے فارغ ہوتے تو وضو کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی، باہر برتن میں پانی رکھ دیا کہ باہر آئیں تو پانی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب باہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا، گیا تھا تب تو پانی نہیں تھا، اندر جب گیا تو پانی نہیں تھا، باہر جب آیا تو پانی ہے۔ پوچھا کس نے رکھا ہے پانی؟ تو آپ کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے، وہ ان کی خالہ تھی، کہا کہ انہوں نے رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا گہرا علم دے اور اسے قرآن کی تفسیر، قرآن کا علم، قرآن کو سمجھانے کا علم دے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کچھ صحابہ ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے تھے، جن میں ابن عباس کا نام، اگر آپ 4 نام شمار کریں ان میں ابن عباس آ جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، لیکن ابن عباس کا نام ایک دم ٹاپ لسٹ میں آتا ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلا واقعہ ہم نے بیان کیا، اس میں آپ دیکھو گے کہ 2 باتیں اور تو کون بتائے جو بہت امپورٹنٹ ہے طالب علم۔ 3 باتیں تو ہم نے سیکھی اور 2 باتیں ہیں، کون بتائے گا؟ حدیث جمع کرنے کا جو واقعہ آپ کو سمجھ میں آیا، یاد رکھیں گے اس کو۔ اس میں 3 باتیں تو ہم نے سمجھی، مقصد ہونا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اور اس میں مداومت، کانسٹنسی، لگاتار محنت ہونا چاہیے، چھوڑنا نہیں اپنے گول جب تک کہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور 2 باتیں اس میں کوئی بتا سکتا ہے؟ ایجوکیشن صرف سننے کا نام نہیں، یاد رکھنے اور سوچنے کا بھی نام ہے۔ ہم کو یاد رکھنا چاہیے باتوں کو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 2 باتیں اس میں میں بتاؤں۔ نمبر 1 استاذ کا ادب، نمبر 2 جو لوگ ہمت توڑتے ہیں ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ صحیح ہے؟ اب اس کو کون بتائے گا کہاں ہے اس واقعے میں؟ کہاں ہے استاذ کا ادب اور ہمت توڑنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی وجہ سے اپنا مقصد نہیں چھوڑنا؟ کون بتائے گا کہاں اس پورے واقعے میں کہاں؟ پہلی چیز کہاں ہے؟ بھائی آپ کو پھانسی نہیں ہوگی اگر غلط جواب ہوگی؟ کون بتا سکتا ہے؟ سب کی طرف سے طے ہے یہ؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کہ آپ دیکھو وہ جب کسی صحابی کے گھر پہ جاتے تو وہ آرام کر رہے ہوتے، ان کو جگاتے، میں اتنے بڑے کام کیا رہا ہوں حدیث کے لیے، آپ آ جاؤ باہر اور بتاؤ مجھ کو حدیث کیا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ انہوں نے اپنی پریزنس کو جتایا، اپنے رشتے کو بتا کے اپنا حکم چلایا، بلکہ جب وہ صحابی باہر آتے چاہے ایک حدیث کوئی کسی کو بتائے تو اس کا استاد ہوتا ہے،
کوئی ایک بات آپ کو کوئی سکھائے آپ کا استاذ، وہ کہتے کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں بتایا، میں آ جاتا، لیکن وہ کیا کہتے نہیں، میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ آپ کے پاس آؤں، اور وہ جا کے باہر بیٹھتے اور انتظار کرتے کہ استاذ کو تکلیف نہیں دینا ہے، ان کو میں تکلیف نہیں دوں گا، ان کے آرام میں خلل پیدا نہیں کروں، بلکہ جب وہ اپنا آرام کر کے باہر آئیں گے اس کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے طالب علم کے لیے بہت بڑی چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ کرتا ہو، اس لیے کہ کسی کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دل میں اس کے لیے عزت اور احترام ہونا بہت ضروری ہے۔ دل میں جس کا عزت اور احترام نہیں ہوتا ہے اس سے استفادہ بھی نہیں، اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا پاتے ہم۔ کسی سے واقعی فائدہ اٹھانے کے لیے، انسپائر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، نہیں اس کی بات چھوٹی لگتی ہے۔ جس آدمی کی آپ عزت نہیں کرتے ہیں اس کی بات آپ کے دل میں اہمیت نہیں لیتی ہے، اس کی بات امپورٹنٹ نہیں لگتی، یوں ہی لگتی ہے، لیکن جس کو آپ رسپیکٹ کرتے ہو اس کی بات کی اہمیت آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے طلباء، بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنے استاذ کا احترام نہیں کرنے کی وجہ سے ان کے نالج سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نقصان استاذ کا نہیں ہوتا، اس کا علم تھوڑی نہ کم ہوتا، یہ جاہل کا جاہل رہ جاتا، یہ جاہل کا جاہل رہ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے استاذ کا رسپیکٹ نہیں کرتا۔ ابن عباس کے اندر ایک خاص بات تھی کہ وہ اپنے استاذ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میرا پریویلیج ہے کہ میں نبی کے خاندان کو یہ آپ ان کو سکھائیں، وہ خود چل کے جاتے تھے۔ تو یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے، اگر آپ کو زندگی میں کچھ بننا ہے تو آپ کو اپنے استاد کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ہمیشہ سے ہسٹری میں چلتا آیا ہے کہ جو بھی لوگ اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ نمبر 2 یا نمبر 5 جس کو آپ پڑھیں گے وہ یہ کہ ابن عباس نے جب شروع میں اپنا مقصد طے کیا مجھے حدیث جمع کرنا ہے، تو ان کے ساتھ والے کا تمہاری کیا ضرورت ہے، کسی کام تمہارے پاس آئے گا حدیث لینے کے لیے؟ انہوں نے ڈسکریج کیا، خدمت توڑی، لیکن وہ رکے نہیں۔ آپ کو بھی ہو سکتا ہے تو آئینے میں چہرہ دیکھا تو ڈاکٹر بنے گا، کوئی ہوگا ایسا جو آپ کو کہے گا تجھ کو دکان پہ بیٹھنا ہے اب نہیں، تجھ کو چاہے کہ دکان پہ ہوٹل میں کام کرنا ہے، یا کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے تو کچھ نہیں بنے گا، بچیوں سے تو کیا بنے گی زندگی میں، تو کچھ نہیں کرے، سسرال میں جا کے ہمارا نام خراب کریں گے، ایسا بھی بولتے بات ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ماں باپ بھی ہوتے ہیں نادانی، لیکن انسان اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے، اگر اس کے مقصد میں وہ سچا ہے اور اس کا عزم دل میں پکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہمت توڑنے والوں سے متاثر نہ ہو، جو اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کی ہمت توڑتے ہیں، ان سے وہ متاثر نہیں ہو، اس کا اثر نہیں دے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے زندگی میں تو نہیں کر سکتا ہے، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، نئی سیئرز، نہیں بولنے، نہیں تو نہیں کر سکتا ہے، تیرے سے نہیں ہوگا، تو نہیں کر سکتا ہے، تو کچھ نہیں بن سکتا ہے، تو فیل ہوگا، تو ہمارا نام خراب کرے گا، تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو بیوقوف ہے، ہاں گدھے کو سمجھائے سمجھے گا، تجھ کو نہیں سمجھتا ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جو آپ کا ایسا بولیں گے، اس سے آپ کو متاثر نہیں ہونا ہے۔ دوسروں کی بات سے آپ اپنا وزن طے مت کیجیے، آپ اپنے مقصد کو یاد رکھیے، اس کے پیچھے محنت کیجیے اور رکیے مت، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ایڈیسن ہے، ایڈیسن معلوم ہے آپ کو کون تھا؟ ایروپلین بنایا تھا اس نے، کیا بنایا اس نے؟ ایڈیسن معلوم ہے کسی کو؟ نہیں، کس کو معلوم؟ ایڈیسن نے کیا بنایا تھا؟ موبائل فون، لائٹ۔ ایڈیسن نے بلب بنایا تھا۔ ایڈیسن کو اس کی کلاس میں ٹیچر نے اس کی ماں کو بلا کے کہا تھا یہ پڑھ نہیں پائے گا، اس کا دماغ چلتا نہیں ہے، میں پڑھاتا تو یہ کہیں اور ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں، اس کو لے جاؤ گھر پہ، یہ سلو کیسا ہے،
سلو. وہ سلو نہیں تھا, وہ سوچتا تھا. بعض اوقات لوگ آپ کا اندازہ لگانے میں غلطی کرتے ہیں اور آپ کے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں, اور آپ اس لیبل کو زندگی بھر سنبھال کے رکھتے ہو کہ ہاں میں سلو, اور آپ سلو ہو جاتے اس کی وجہ سے. اپنے بارے میں اپنی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے دوسروں کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو اپنے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور آپ کو اس کے لیے محنت کرنا چاہیے. یاد رکھیں گے یہ بات کہ کوئی اگر آپ سے کہے تجھ سے نہیں ہوگا, آپ کو اس کے اوپر دھیان نہیں دینا ہے. آپ کو محنت کرنا ہے, آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, چاہے دنیا کا میدان ہو چاہے دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینا شروع کی, اللہ تعالیٰ نے جب نبی اور رسول بنایا تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی. کوئی آپ کی بات مانتا نہیں تھا. کوئی آپ کو کہتا تھا یہ پاگل, کوئی کہتا تھا یہ شاعر, کوئی کہتا تھا یہ جادوگر, کوئی کہتا تھا اس کو حکومت چاہیے, یہ چھوٹا ہے. شاعر, کاہن, جادوگر اور نہ جانے کیا کیا القاب آپ کو لوگ دیتے ہیں, لیبلز آپ نے لگاتے ہیں, اور لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انکار کو, ان کے انسلٹ کو اپنے لیے مقصد چھوڑنے کا ذریعہ نہیں بنایا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کے پیچھے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, چھوڑ دیتا ہوں یہ کام میں. چھوڑے, اگر چھوڑ دیتے تو آج مسلمان ہوتے ہم لوگ, اتنے دور رہ کے بھی آج اسلام ہم تک پہنچا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مقصد پر جمے رہنے کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنا کام چھوڑا نہیں. رات دن ایک کر کے 23 سال 23 ایئرس میں آپ نے دعوت دے کر پورے عرب کو آپ نے اسلام سے بھر دیا. آپ کے پاس مقصد تھا, آپ نے اس مقصد کے لیے محنت کی اور اپنے مقصد کو چھوڑا نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی میں آپ کو کامیاب کر دیا اور غالب کر دیا. تو آپ دیکھیے چاہے دینی میدان ہو یا دنیا میدان ہو, اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کے پاس یہ 3 چیزیں ہونی. یاد رکھیں گے اس کو. کب تک؟ کل تک نہیں, کب تک یاد رکھیں؟ جواب میں گھر جانے تک. بتائیے کب تک یاد رکھیں گے اس کو؟ ہاں, زندگی بھر یاد رکھیں گے اس کو. یہ اگر بات آپ یاد رکھو تو کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. آپ میں سے ہر انسان, ہر طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اگر وہ محنت کرے. اور ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے, ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے. اگر مچھلی کو آپ اس طرح سے جج کریں کہ مچھلی اڑ نہیں سکتی تو مچھلی بیوقوف ہے. کوئی بھی آپ نہیں کہتا مچھلی کو اڑنا ہی نہیں, لیکن مچھلی کو تیرنا. اور پرندہ اڑ سکتا ہے, تیرنا آتا اس کو. تو مچھلی الگ ہے, پرندہ الگ ہے. مچھلی کے میدان میں پرندے کا اگر جج کریں گے پرندہ فیل, اور پرندے کے میدان میں مچھلی کو اگر جج کریں گے مچھلی فیل. یاد رکھیے اس کو. آپ میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے, اس کے مطابق اگر آپ محنت کرو, اپنے لیے مقصد طے کرو اور اس کے لیے لگاتار محنت کرو تو آپ کامیاب ہو. دوسروں کی ہمت توڑنے سے ہمت چھوڑنا, اپنے مقصد کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ دین میں بھی ہے, دنیا میں بھی ہے, دونوں میدان میں اس کو یاد رکھنا. یاد رکھیں گے اس کو. اب انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گا ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے اور اسی طرح سے کسی بات پر غور کریں گے. لیکن اگلی مرتبہ جب میں ملوں اس بارے میں آپ سے پوچھوں گا, اس کو اچھے سے سمجھ کے آئیں. یاد رکھیں گے اس کو. آج بات نہیں ہاں, تو آئندہ جب ہماری ملاقات ہوگی تو اس بارے میں کچھ کوشچنس پوچھوں گا تو آپ اس کو یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی, چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمائے رکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اور آخرت میں اور دنیا میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے.